شب برات کی رات میں کیا کرے اور کیا نہیں کرے۔ شب برات ایک مقدس اور محترم رات ہے جس کی فضیلت کئی احادیث میں بیان کی گئی ہے اور مختلف انداز سے بیان کی گئی ہے۔ چہ جائے کہ وہ احادیث ضعیف ہے، لیکن فضائل کے باب میں ضعیف احادیث پہ عمل کیا جاتا ہے اور اس پہ عمل کرنا باعث ثواب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جمہور علماء کے نزدیک شعبان المعظم کی 15ویں کی رات یعنی شب برات کی رات میں عبادت کرنا عام دنوں کے عبادت کرنے کے مقابلے میں زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شب برات کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، وہ سمجھ لیجئے کہ ایک طرح کی بہت بڑی زیادتی اور مغالطے میں مبتلا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو شب برات کی رات کا مرتبہ اور مقام اتنا بڑھا دیے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ شب برات کی فضیلت ثابت ہے، میں آپ کے سامنے 2-4 حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان المعظم کی 15ویں شب کی رات ہوتی ہے اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے چند اشخاص کے، جس کا میں تذکرہ بعد میں کروں گا۔ دوسری حدیث میں ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک رات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے بستر پر نہیں پایا تو میں یہ خیال کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ازواج کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے، اور میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو میں دیکھتی کیا ہوں کہ آپ جنت البقیع میں ہیں اور مرحومین مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ جب آپ وہاں سے واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ تمہیں پتہ ہے کہ آج کون سی رات ہے؟ امی عائشہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج شعبان المعظم کی 15ویں شب کی رات ہے اور اس رات میں اللہ تعالی بنو قلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے، امی عائشہ ہی بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک رات میرے پاس جبریل امین تشریف لائے اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول آج 15 شعبان کی رات ہے، آج کی رات اللہ تعالی بنو قلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر یا بنو قلب کے بکریوں کے جسم کے اوپر جتنے بال ہوں گے اس سے کہیں زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ شب برات کی عبادت بے اصل بے بنیاد ہے، یہ ایک طرح کا مغالطہ ہے، یا پھر یہ سمجھنا کہ شب برات کی رات میں پوری رات جاگا جائے، یہ بھی طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں شب برات کے رات میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ میں آپ کو 3 کام بتاتا ہوں جو 15ویں شب کے متعلق ہے، اور اس کام کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے۔ پہلا کام یہ کہ 15ویں شب کی رات میں جتنا ہو سکے، جہاں تک کہ ہو سکے عبادت کی جائے۔ تنہائی میں ہو تو اور بہتر ہے، لوگوں کا اجتماع کوئی ضروری نہیں ہے، عبادت کرنی ہے، نفلی عبادت کے لیے تنہائی بہتر ہوتا ہے، اگر تنہائی ہو تو اور اچھا ہے۔ پورے رات کا جاگنا یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، یا یہ خیال کرنا کہ پورے رات کا جاگنا ضروری ہے، یہ غلط ہے۔ دوسرا یہ کہ شب برات کی رات میں جو آپ عبادت کریں گے
یہ بات تو بالکل صحیح اور برحق ہے، اور جمہور کا قول بھی ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب عام راتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا۔ اب اس رات میں کیا عبادتیں کی جائے؟ آپ نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کلام اللہ بھی کر سکتے ہیں، دوسری تسبیحات بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی خاص عبادت یا کوئی خاص دعا یا کوئی خاص وظیفہ شب برات کے رات کے بارے میں نہیں ہے۔ دوسرا کام جو شب برات کی رات میں کرنا ہے، میں نے شروع میں ایک حدیث بیان کی کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے اور مسلمان مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی۔ یہ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے زندگی میں ایک مرتبہ ہی تشریف لے گئے، تو اگر آپ سے ہو سکے تو یہ بھی کام کرے، یہ بھی کرنا کوئی لازم نہ سمجھے، کوئی ضروری نہ سمجھے۔ ایسا نہیں کہ جو نہیں گیا ہے وہ گناہ گار ہوگا، یا جو جا رہا ہے وہ بہت بڑا کوئی تیر مار لیا۔ جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ بھی اتباع سنت کے لیے ایک آدھ دفعہ ضرور چلا جایا کیجیے گا۔ تیسرا جو شب برات کے رات کے بعد ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کے اگلے دن روزہ رکھا جائے۔ اس کے بارے میں بھی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب کی رات ہو، قوموا لیلہا، تو رات میں قیام کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی ریاضت میں اپنی رات کو گزارو، لہو و لعب میں، تماشے میں، پٹاخے میں مت گزارو۔ یہ رات عبادت کی رات ہے، دوسرے خرافات میں اس رات کو نہ گزارا جائے۔ جب رات ختم ہو جائے اور کل کا دن شروع ہو سکے تو روزہ رکھو۔ تو پہلا کام رات کی عبادت، دوسرا کام دن کا روزہ، اور تیسرا کام اس رات میں قبرستان جانا۔ یہ تین کام ایسے ہیں جس کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے، کہ جائے کہ ضعیف احادیث کیوں نہ ہو، مگر میں نے شروع میں کہا کہ ضعیف احادیث اس کثرت سے بیان کیے گئے ہیں جو حسن کے درجہ کو پہنچ جاتی ہے، اور جمہور علماء کا قول ہے کہ 15 شعبان کی عبادت عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ثواب ضرور رکھتی ہے۔ اب جو ہم لوگوں نے گڑھ لیا اجتماعی عبادت، نفل کی جماعتیں، حلوہ پراٹھا ہونا، نئے لباسوں کا پہننا، یا اور جو بدعات و اختراعات رسومات ہم نے گڑھ لیے ہیں، ان کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ شب برات کے رات سے کوئی تعلق ہے۔ الغرض یہ رات بہت ہی مقدس اور محترم ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ مومنین کی مغفرت فرماتے ہیں، مگر پھر بھی 7 اشخاص ایسے ہیں جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ پہلا شخص مشرک، دوسرا شخص وہ آدمی جو لنگی یا پائجامہ یا پھر تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کا عادی ہو، تیسرا شخص وہ ہے جو رشتہ داری کو اور رشتہ ناتا کو توڑنے والا ہو، چوتھا شخص وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہو، پانچواں شخص وہ ہے جو شراب کا عادی ہو، چھٹا شخص وہ ہے جو قاتل ہو، اور ساتواں شخص کینہ رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا، لوگوں کے خلاف بغض رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ اس 7 آدمیوں کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتے۔